نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سن دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سن دے حبیب دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سن دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرنا اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ ہر روح کے مطابق تے عمل کرنے والا بندہ بنائے قرآن علیہ السلام نے غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں مشرکاں منافقاں مردہ دلاں طالبان دنیا گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دجالی ایجنٹ نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں دے شر تو بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں اپنی دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائیں قابل سادہ طرح معزز سامعین آج دے درس تصوف اندر اللہ رسول دی اطاعت دا ذکر کریں گے قرآن کریم دی سورہ حجرات دی 14ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے اس پاک سنے رب نے فرمایا اور اگر تسی اللہ جل شان ہو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو گے تو پھر وہ تواڈے اعمال وچ کچھ کمی نہیں کرے گا یقیناً بے شک اللہ سونا بڑا بخشن والا اور رحم کرنے والا قرآن کریم دی اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ اگر تسی آتی اللہ آتی رسول تے عمل کرو گے تو تواڈے کیتے عمل اگر خالص خدا واسطے ہون گے انہاں دے وچ کسی بھی طرح دی کوئی کمی نہیں کیتی جائے گی بلکہ انہاں نوں شرف قبولیت بخشیا جائے گا کیونکہ تواڈے اس عمل دا نور جدوں تے چڑھے گا میری بارگاہ تک پہنچے گا تو میں انہوں شرف قبولیت بخشاں گا اور تواڈے نامہ مال جو لکھ دیاں گا وہ ظہورات جدوں مناسب سمجھاں گا کراں گا فوراً یا دیر نہ دنیا جی آخرت رب سنا فرماندا میں بہت بخشن والا جیڑا بھی میرے کو بخشش منگے میں انہوں بخشش کردا جیڑا بھی سچے دل نہ توبہ نصوح کردا اس واسطے بندیاں نوں چاہیے اگر ایمان نہیں لیا کافروں چاہیے ایمان لے ہونا اللہ رسول تے جڑے ایمان لیا نے مسلمان انہوں چاہیے سچی توبہ نصوح کر لینا شیطانی علموں تو منہ موڑ لینا قرآن و سنت دے یہ روح کے مطابق عمل کرنا اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہنا گمراہ فرقیاں تو اسلام دشمن قوتوں تو بچنا تو سچی توبہ کرنے گے پھر اللہ سونا انہوں نے اپنی راہ کا مسافر بنا لے گا اس تو بعد سنے رب نے دسیا ربطہ ہوئے وسیلہ پھر پیر و مرشد لبو جڑا بادشاہ ہوئے زندہ دل ہوئے صحیح العقیدہ ہوئے گمراہ نام نہاد پیران کو بچیا جی دے بارے اقبال فرماؤں دے علامہ اقبال کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਜਾਗ ਲਓ, ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲਓ, ਤਹੀਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂਰ ਨਸਬਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਲਕਾ ਕਰਾਓ اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم اللہ دی نوری سیم فٹ کراؤ، پھر اللہ کے حکم دے عمل کرو۔ اللہ سونے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب سیم فٹ ہو جا وجاہدوا فی سبیلہ، پھر ریاض تو مجاہدہ کرو، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی خوب ریاض تو مجاہدہ کرو، اسباق قرب و ولایت کرو، دوام قلب ذکر حضور نہ چلو، مراقبات کرو، اسباق قرب و ولایت کرو، تاکہ روز قوت پرواز پیدا ہو جائے، کیونکہ پیر و مرشد دی نگاہ دعا توجہ اور مدد نال ہی انسان دی روح باطنی دنیا داخل ہو سکتی ہے اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرہ شرف حاصل کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حضوری خدا جا کے دید مولا نعمت حاصل کر سکتی ہے۔ انسانی زندگی دا مقصد ہے جہاں ذکر قرآن چ رب نے فرمایا، ساڈے پیارے نبی بھی دسیا، تمام اللہ والے دس دے گئے نے، تمام اللہ والے اسے دنیا جی مولا کرتے گئے نے، کر رہے ہیں، کرتے رہن گے۔ جب انسان دا دل دا آئینہ صاف ہو جاتا، پھر دل دے آئینے وچ ہی دل دیاں اکھاں نال اللہ سن دے نور دے ذریعے انسان نو اسے دل وچ دید مولا نصیب ہوندی ہے، کہ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ جی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرمان دے اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو، بہو کتل ویندا ہو۔ علامہ اقبال فرماندے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، تو اے شیر مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داؤں سے دور نہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرمانے دل دیاں اکھاں ساڑے رب کو مگ، چونکہ دید مولا اس دنیا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی ہے، آخرت کھلیاں اکھاں نہ ہو انہوں نے جنہوں نے دنیا دید مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوئی ہے۔ اس دنیا کھلیاں اکھاں نہ دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندا، لیکن یہ نعمت ملنی ہے قرآن و سنت دے عمل نہ، آتی اللہ نہ، آتی رسول نہ، جڑا ایسا ہے پاک سونے رب نے ذکر کیتا کہ تسی اگر اللہ رسول دی اطاعت کرو گے پھر تواڈے عمل 'چ کسی طرح دی کوئی کمی نہیں کیتی جائے گی، بلکہ انہوں بتایا جائے گا، اور تواڈے قرب الہی دے مراتب طے ہوندے چلے جان گے، تے اللہ تانوں بخش دے گا، دنیا قبر اور آخرت کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن نعمت ملنی ہے مرشد نہ، بغیر مرشد تیرا ہاتھ نہیں آتا۔ قرآن جو اسے واسطے رب نے وابتغوا الیہ الوسیلہ آکھیا کہ مرشد لبو پہلا۔ سلطان فقراء سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید توحید کلام دے اندر لکھ دیا کہ طالب مرشد دے ہاتھ وچ اداں ہی ہوندا ہے جویں مردہ نہاؤن والے دے ہاتھ وچ ہوندا ہے۔ جب پیر دا مرید ہو جائے پھر اپنی مرضی کل ہی چھڑ دے، سر تو پیر تک مرضی مرشد بن جائے، مرضی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، مرضی مولا جل شانہ بن جائے، اپنی مرضی جو نکلے، کدے نفس دے خواہش تے عمل نہ کرے، کسے دے نفس دی ہر خواہش نے ذبح کر دے اور نفس نو مطمئنہ بنائے۔ جیسے کتاب تو توحید کلام چ کلید توحید کلام دے اندر سلطان وہ لکھ دے کہ اللہ سن دی ابتدا کسی نے نہیں دیکھی اور بھی انتہا تک بھی کوئی نہیں پہنچیا۔ پھر اگے آپ فرما دے نا کہ لامکان دی آواز غیر مخلوق ہے، وہ دی کوئی تمثیل نہیں۔ اسی کتاب چ سلطان وہ اگے لکھ دے کہ لامکان ہوں انہاں ظاہری اکھاں نال نہیں دیکھ سکتے، انہوں دیکھن واسطے خاص اکھاں دا ہونا ضروری ہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھ دے ہے کہ لامکان جدھر بھی دیکھو گے نور الہی نظر آئے گا۔ اسی کتاب چ آپ حدیث پاک لکھ دیا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو اچھی طلب الہی ہے، اللہ دی طلب ہے سب تو اچھی طلب۔ اسی کتاب چ آپ ایک اور حدیث لکھ دے نے کہ سب تو اچھا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اسی کتاب چ آپ مزید لکھے تھے کہ طالب اللہ دے وجود تو طالب مولا دے وجود تو الہی خزانے نکلتے ہیں۔ اسی کتاب چ آپ لکھے تھے کہ حضرت خاقانی فرماؤندے نے
کہ شعر ہے فارسی دا انہوں دا، پس از 30 سال ایمانی محقق شد بے خاقانی کہ یکدم باخدا بودن بے از ملک سلیمانی۔ ترجمہ ہے حضرت خاقانی فرماؤں کہ 30 سال تک خاقانی دے یہ بات واضح ہوئی، 30 سال بعد جا کے میرے تے گل واضح ہوئی کہ اللہ دے ذکر وچ ایک دم مشغول ہونا ملک سلیمانی تو کتے بہتر ہے۔ پھر اسی کتاب دے اندر حضور سلطان بہو مزید لکھ دے نے ایک شعر جہاں مفہوم یہ ہے کہ تو ادھا غرق فلا ہو کہ تو نہ رویں، کیونکہ جو دم غافل تے سو ہی دم کافر۔ اسی کتاب سلطان بہو مزید لکھ دے کہ اہل نفس نو زندہ دل تے اعتبار نہیں، اور انہوں نے زندہ دل دی آواز نہیں چنگی لگتی، اور اہل نفس دی آواز زندہ دل نو چنگی نہیں لگتی۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے کہ جب تک دل صاف نہ ہوئے انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ ساری عمر علم فقہ پڑھتا پھرے۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے کہ انسان بغیر ذکر الہی دے مسلمان نہیں ہوندا، خواہ ساری عمر قرآن تفسیر نماز یا علم فقہ پڑھتا رہے، کیونکہ مسلمان دی ابتدائی اور انتہائی جڑ جڑی ہے وہ ذکر الہی ہے۔ اسے واسطے آپ اگے اسی کتاب سے مزید لکھ دے کہ کامل و عارف مرشد نجات دا وسیلہ ہوندا ہے، وہ مردہ دل نو ذکر الہی نہ زندہ کر دیندا ہے۔ اسی کتاب سے اگے مزید لکھ دے کہ مرشد و ہادی تو بغیر طالب نو معرفت الہی دی بات نہیں راہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی حضوری حاصل نہیں ہوندی۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے کہ حب دنیا ہر برائی دی بنیاد ہے اور ترک دنیا ہر عبادت دی بنیاد ہے۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے کہ اکھاں دا نہ رونا دل دی سختی دی وجہ نال ہے، اور دل دی سختی حرام رزق دی وجہ نال ہے، اور حرام رزق گناہاں دی کثرت دی وجہ نال ہے، اور گناہاں دی کثرت جڑی ہے طویل امیداں دی وجہ نال ہے، اور طویل امیداں موت نو بھول جان دی وجہ نال ہے، اور موت نو بھول جانا جڑا دنیا دی محبت دی وجہ نال ہے، اور دنیا دی محبت ہر برائی دی بنیاد ہے، اور ترک دنیا ہر عبادت دی بنیاد ہے۔ یعنی سنے رب نے فرمایا کہ جڑا بھی اللہ رسول دی اطاعت کردا ہے، جڑی سورہ حجرات دی یہ 14ویں آیت پاک سونے رب دسیا جڑی میں تلاوت کیتی اگے جہاں اج درس ہے کہ اللہ سونا فرماندا ہے میں وہ عملاں چ کچھ بھی کمی نہیں کراں گا۔ جڑا بھی اخلاص نہ عمل کرے گا قرآن و سنت دے روح دے مطابق، شیطانی علموں تو منہ موڑ کے نفس نو مزکی کر کے دل نو پاک کر کے عمل کرے گا خالص خدا واسطے، پھر وہ نور اتنے چڑھے گا تو میں انہوں شرف قبولیت بخشاں گا، وہ پھر مزید وعدہ کرتا چلے جاواں گا، حتیٰ کہ بندہ قرب دے مراتب طے کر دیا میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گا، میری دید حاصل کرے گا، میں اپنا دیدار کراواں گا انہوں۔ کہ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل ماجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے پیرو پیشوا دے، سوائے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، اور ہر جگہ ساڈی دنیا قبر اور آخرت مدد فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے سانو سارے نوں۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔